وقال عز من قائل وربك يخلق ما يشاء ويختار۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا میں نے پڑھ کر سنایا، جس میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ تمہارا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہے چن لیتا ہے۔ پیدا کرنے کا اختیار اور چننے کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز پیدا بھی نہیں کر سکتا، کوئی خالق بھی نہیں بن سکتا ہے، اور مخلوقات میں سے کسے کیا مقام دینا ہے، کیا حیثیت دینی ہے، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء، جو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کو چنا، اور سارے انبیاء پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کا خطاب دے کر آپ کو تمام انبیاء کا سردار جنم منتخب کیا۔ ویسے ہی بالکل مکانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص جگہوں کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، تو ویسے ہی زمانوں کا بھی حال ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اپنے طور سے کسی بھی وقت کو کسی عبادت کے لیے، کسی کام کے لیے خاص، دین کے لیے بول کے خاص نہیں کر سکتا، جب تک کہ اللہ رب العالمین نے کسی وقت کو، کسی زمانے کو خاص نہ کیا ہو۔ جہاں آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق چن لینے کا، منتخب کرنے کا، کسی وقت کو یا کسی جگہ کو یا کسی بھی آدمی کو، کسی بھی چیز کو اہم قرار دینے کا حق صرف اور صرف اپنا بتایا، حتیٰ کہ اپنے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ حق رکھتا ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے بھی یا تو اپنے کلام میں ہمیں بتاتا ہے یا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے۔ تو حضرات، اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اسلامی مہینہ شعبان کا مہینہ، تو اس شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہماری اپنی شریعت میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کے راوی آپ کے بڑے ہی چہیتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کہا جاتا ہے حب رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور بڑے چہیتے۔ جیسے حسن حسین آپ کے بے حد چہیتے تھے، ویسے ہی اسامہ سے بھی آپ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ آپ کو روزہ رکھتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم کو آپ نے سنایا، یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں کہ روزے کا عمل بھی اس میں شامل ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے بات بتائی، اور یہی بات مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کے مہینوں میں سب سے زیادہ کسی مہینے کے آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ تو فرض روزہ ہے، اس میں تو کوئی کسی کا پورے مہینے کا تو روزہ رکھنا ہے، چاہے 29 دن کا ہو کہ 30 دن کا، اس میں تو کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ بالکل اس طرح سے نفل روزے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی بتاتی ہیں۔
تو یہ شعبان کا مہینہ، جس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں، جو کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کو تبدیل کیا گیا، وہ بھی اسی مہینے میں پیش آنے والا واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ پھر آپ کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا یہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف بدل دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکم دیا تو وہ اسی شعبان کے مہینے ہی میں، اور اسی شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے رمضان کے روزے بھی فرض جو ہوئے سن 2 ہجری میں، اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا مسلمانوں کو کہ آنے والا رمضان کا جو مہینہ، تو اس مہینے میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو اہل علم اس کی یہی حکمت بتاتے ہیں کہ بندہ جب رمضان سے پہلے ہی روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھے گا۔ ورنہ یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ انسان جس بات کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، جس کی اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، اگر اچانک اس عادت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان کے اوپر وہ چیز گراں گزرتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، دشواری پیش آتی ہے۔ تو پورے سال کے 11 مہینے کبھی ہم نے روزے کی کوئی عادت ہی نہیں ڈالی، ایک بھی نفل روزہ ہم نے نہیں رکھا، اور سیدھے بالکل رمضان کے مہینے میں فرض روزہ رکھنے کے لیے جب کہا جائے تو یقیناً یہ عمل بہت ہی دشوار ہوتا ہے، شاق گزرتا ہے انسان کے نفس پر۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ آدمی جب اسی مہینے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا، نفل روزے رکھتے رکھتے اس کو جب عادت ہو جائے گی، تو رمضان کا فرض روزہ پوری خوش دلی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کہ فریضہ سمجھ کر رکھنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ یہ شعبان کا مہینہ جو کہ رمضان اور رجب کے دونوں مہینوں کے درمیان میں ہے، رجب بھی اپنی جگہ پر محترم مہینہ، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، اور رمضان جو کہ بہت ہی فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسے 2 بابرکت مہینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ غفلت یہ ایک بہت بری چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ اے نبی آپ برابر صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور کبھی آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ صرف نبی کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور طاعت کے کاموں سے آدمی اگر غافل ہو جائے گا تو اس سے بڑا محروم اور اس سے بڑے خسارے کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ غفلت یہ جو انسان پر طاری ہونے والی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بہت کچھ اپنا نقصان کر لیتا ہے، خاص کر اپنی آخرت کا۔ آج غفلت ہی کا شکار ہو کر بہت سارے اللہ کے بندے اپنے رب کا حق ادا کرنے سے غافل ہوتے ہیں، اور اپنے رب کے پاس اپنا مقام بنانے سے وہ بالکل غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ غفلت بہت بری بلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اس حدیث کے اندر غفلت کی مذمت گویا بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسے وقت میں جبکہ آپ کے پاس زندگی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، تو اس میں کیسی غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو جتنا ہو سکے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہونے کے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں ایسے کاموں میں لگانا چاہیے۔
یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ایسے اوقات کے جن میں لوگ غفلت کے اندر غفلت کا شکار ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوقات میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے۔ رات کا وقت تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور اس وقت پہلی بات جو مدینہ والوں سے آپ نے خطاب کر کے جو بات بتائی، تو اس کے اندر آپ نے یہی بات بتائی، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ کہتا۔ اور بھی بہت سی باتیں آپ نے بتائی، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ بول کے آپ نے بتایا کہ لوگوں اس وقت جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، غفلت میں جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اٹھ کر تم نماز پڑھو، یہ آپ کی ہدایت ہے۔ اور واقعی آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی برابر اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے کہ رات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے حکم دیا تھا جبکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر نماز میں پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا بہت آرام کر لو تو کوئی حرج نہیں بول کے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ برابر رات کا قیام بہت ہی اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت اتاری اور بتایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل او نصفه او ثلثه وطائفة من الذین معک، کہ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایمان لائی ہوئی جماعت بھی برابر، چاہے وہ 2/3 یا آدھی رات یا پھر رات کا 1/3 حصہ برابر اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتے ہیں اور جو رحمان کے بندے کہلاتے ہیں، تو ان کی پہچان ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو رات میں بہت تھوڑا سا سوتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی بات، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پوری طرح سے غفلت کا شکار نہیں ہو جاتے۔ رات کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں بالکل صرف اور صرف آرام کے لیے ہے، بلکہ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو کر اپنی رات گزارتے ہیں۔ تو یہ غفلت بہت بری بلا ہے کہ انسان بہت کچھ اس سے جو ہے کہ دنیا میں بھی جب آدمی غافل ہوتا ہے تو اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو اسی غفلت کی وجہ سے اپنی آخرت کا پتہ نہیں کتنا ہم نقصان کر لیتے ہیں۔ تو غفلت کے اوقات میں کثرت سے عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے ایسے کام یا اللہ کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، راضی ہوتا ہو، ایسے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ تو گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ شعبان کے مہینے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ کثرت سے روزہ رکھ کر اپنی امت کو یہ بات بتائی کہ لوگ جب غافل ہوتے ہیں اسی وقت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ، کہ مومن کی صحیح پہچان یہی ہوتی ہے کہ لوگ جب غافل ہوں گے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا اور اس کو فراموش کیے بغیر اس سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنا جڑا رہتا ہے۔ تو یہ بات بتا کر آپ نے پھر یہ بھی بات بتائی اسی حدیث کے اندر کہ یہ وہ مہینہ کہ جس میں اعمال بندوں کے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال۔ ویسے تو مختلف باتیں حدیثوں میں ہم کو بتائی گئی ہیں کہ صبح کا عمل رات شام تک پیش کیا جاتا ہے، شام میں رات میں کیا ہوا عمل صبح میں پیش کیا جاتا ہے، پیر اور جمعرات کے دن بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بات بتائی کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے سال بھر کے کیے گئے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے اپنے اعمال قبول ہوئے کہ قبول نہیں ہوئے، تو یہ آدمی کو اس کی بڑی فکر ہونی چاہیے۔ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کب قبول ہوتا ہے؟ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر، خوش ہو کر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔
جی بندے سے اللہ تعالیٰ عمل کیوں کرتا ہے بندہ؟ تاکہ اللہ اس کا راضی ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی ہو، چاہے وہ تقدیر کا فیصلہ ہو، موت و حیات کا فیصلہ ہو، جی بیماری اور شفا کا فیصلہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکام، جو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں کہ آپ کو 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، اور آپ کے پاس اگر اتنا مال ہے، فلاں ایسا ہے تو اس میں اتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، شریعت کا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو شریعت کے سارے احکام سے بھی بندہ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے ہر فیصلے سے راضی ہو، تو تب اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ ہاں اللہ بھی ان سے راضی ہوا، مگر وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے خوش ہو کر یہی فیصلہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، یہ سمجھ کر انہوں نے عمل کیا، تو تب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی قبول کیا اور ان سے رضامندی کا اعلان بھی کیا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں یہ تو بہت اہم معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول بھی ہو سکتے ہیں، ٹھکرائے بھی جا سکتے ہیں، تو پھر کون سے کام ہیں یا کیا ضروری باتیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور کون سی ایسی باتیں کہ جن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال ہمارے ہی منہ پر دے مارے جائیں گے، یہ جاننا ایک مسلمان کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے بارہا باتیں بتائی گئی ہیں کہ 3 اہم شرطیں، ایک تو بنیادی شرط ایمان اور اسلام کی ہے، بغیر ایمان اور اسلام کے آدمی کتنے بھی اعمال اچھے سے اچھے کر لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اعمال کا بدلہ یا تو اسی دنیا میں دے دیا جائے گا، یا پھر ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جہنم کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے، مگر جہنم سے کبھی ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ جو بغیر ایمان کے، بغیر اسلام لائے جتنے بھی نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ان کو رائیگاں کر دے گا، اس کی وجہ سے انہیں جہنم سے آزادی نہیں دے گا۔ یہ تو بنیادی شرط ہے۔ لیکن اس کے علاوہ 2 اہم جو شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں سے ایک اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، کوئی ریاکاری یا کوئی اپنے اندر جو ہے کیا ہے کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا کچھ ایسی کوئی بھی صفت جو ریاکاری پر ہو یا پھر جو ہے کیا نام و نمود آدمی چاہتا ہو، تو ایسی بات نہ ہو۔ صرف اور صرف اللہ میرا خوش ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، اس ارادے سے بندہ عمل کرے گا تو تبھی وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہوگا۔ اور دوسری اہم شرط کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اعمال تو کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے بھی کرتے ہیں، کہ بہت بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بھی زیادہ خلوص میں وہ بہت آگے ہیں، لیکن بہرحال عمل میں جب تک صرف خلوص ہو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ 2 باتوں کو ضروری ایک ساتھ قرار دیتے ہیں کہ اس میں خلوص بھی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق وہ عمل کیا جائے۔ اگر آپ کی سنت کی پیروی اگر عمل کے اندر نہیں ہوگی تو وہ عمل چاہے کتنے خلوص کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہر عمل یہ سوچ سمجھ کر ہم کو کرنا ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے لیے کریں گے، اور دوسری سب سے اہم بات کہ واقعی یہ ہمارے اپنے دین کا بتایا ہوا عمل ہے کہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات صاف صاف بتا دی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہہ کر کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارے اپنے دین سے کوئی تعلق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو واپس دے ماریں گے کرنے والے ہی کے منہ پر۔ تو یہ 2 اہم شرطیں ہوتی ہیں، تو ان کے بغیر اعمال ہمارے اپنے قبول نہیں ہوں گے۔
تو اس لیے جی شعبان کا مہینہ ہو تو کوئی بھی اور جس میں بھی ہم کو عمل کرنا ہے، یہ تو ہمارے لیے بتا دیا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آدمی جب سے مکلف بنتا ہے، ایک لڑکا یا ایک لڑکی جب سے بالغ ہوتے ہیں اس وقت سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات لازم ہو جاتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ جب تک کہ ہماری سانس کی ڈوری ٹوٹ نہیں جاتی، اس زندگی سے ہمارا رشتہ جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک ہمیں عمل سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان دونوں باتوں کو دیکھے کہ میرے اندر خلوص ہے، بڑے خلوص سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف خلوص کچھ بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خلوص کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے جو طریقہ متعین کیا ہے میری عبادت کا، اس طریقے پر یہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ لوگ جو اپنے اپنے طریقے سے عبادات کے طریقے متعین کر لیتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو دین کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کرنے سے بہت سختی کے ساتھ آپ منع کرتے رہے، کیونکہ اس سے آدمی اگر نیا طریقہ ایجاد کرے گا تو پھر وہ گویا اللہ سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ یہ دین مکمل ہے، اب اس کے بعد میں اگر اپنے طور سے کوئی چیز اس دین میں داخل کروں تو وہ گویا اللہ تعالیٰ پر الزام میں لگا رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے جو کہا کہ تیرا دین مکمل ہے ابھی مکمل نہیں ہے، یہ کام بھی دین کا ہے جو میں کر رہا ہوں، تو نے نہیں بتایا تو پھر یہ بھی تو دین ہے، یہ کہنے والی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے آدمی کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس شعبان کے مہینے میں جیسے کہ ایک حدیث میں بات بتائی گئی کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، نصف شعبان، تو اس رات اللہ رب العالمین اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور آپسی رنجش والوں کے، کہ جن کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے تعلق سے اکثر محدثین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کی تحسین بھی کی ہے، یعنی کہ قابل قبول ہے یہ بھی بتایا ہے۔ اگر ان کی بات لے کر بھی ہم دیکھیں گے تو تب بھی صرف اتنی تو بات بتائی گئی کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتا ہے، مگر اس کی وجہ سے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رات بالکل جیسے کہ جناب لیلۃ القدر کی فضیلت آپ نے بتائی اور کہا کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کرو، ترغیب دلائی، ویسا آپ نے کچھ بھی اپنی امت کو نہ ترغیب دلائی اور نہ ہی اس کے دوسرے دن روزہ رکھا۔ یہ تو آپ کا اپنا ہمیشہ کا عمل کہ رات میں قیام کرنا، تہجد پڑھنا اور روزے رکھنا، اور ویسے بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے خصوصی طور پر 15ویں شعبان کی رات کو جاگنا، عبادت میں لگنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا، تو یہ سب کوئی دین کا بتایا ہوا عمل ہرگز نہیں ہے۔ صرف اگرچہ کہ وہ فضیلت اس رات کی بتائی بھی گئی ہو، ثابت ہم مان بھی لیں، تو تب بھی بس اس حد تک اپنی جگہ پر وہ فضیلت تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کوئی خاص عمل نہ کر کے دکھایا، نہ اپنی امت کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بات میں بتا دوں کہ یہ شعبان کا مہینہ، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میرے روزے جو رمضان میں چھوٹ جاتے تھے تو ان روزوں کی قضا کرتے کرتے اتنی دیر ہو جاتی کہ میں شعبان کے مہینے میں آ کر ان کی قضا کرتی تھی۔ تو آج بھی ہماری بہت ساری مائیں بہنیں جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، شعبان کا مہینہ یعنی دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں، کئی سالوں کے روزے، 10 سال کے، 12 سال کے روزے عورتوں کے چھوٹ گئے اور کبھی انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔
جبکہ وہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو یہ لازماً رکھنا ہے، تو دوسرا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لینی لازم ہے۔ تو میں ایسے ہی جو نا ماؤں بہنوں سے بھی صحیح اور دیگر بہت سارے کچھ مسافرین وغیرہ یا کچھ بیمار جن کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے تھے اور ابھی ان کی ادائیگی باقی ہے، تو ایسے میں شعبان کا یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان روزوں سے فارغ ہو جائیں، ان کے فرض روزوں کو ختم کر دیں، کیونکہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا لازم ہوتی ہے، ورنہ آدمی گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ، تو اس میں موقع ہے ابھی کہ رمضان آنے سے پہلے اس کے اندر ہم ہمارے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں، قضا ان کی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کی عبادت پورے خلوص کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بدعات اور خرافات معاشرے میں رائج ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور سارے مسلمانوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان بدعات اور خرافات کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اور مسلمانوں پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ خاص کر ہمارے اپنے ملک کے حالات جیسے کچھ بھی ہیں، جب تک ہم اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے، نہیں جو روئیں گے اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو فلاں ایسے کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے، پتہ نہیں میرے اپنے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں کہ جس کا سبب جنا کیا ہے، یہ سب حالات میں بھی اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت اپنی اپنی جگہ پر برابر اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ بھائی میرے اپنے اندر کیا خرابی ہے، مجھے کیسی جنت تبدیلی لے کر آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر رحم فرمائے گا۔ آنے والے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا۔ تو اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔